الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مل کے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، قوت حیدری سے آواز بلند صلوات پڑھیے. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجلس، ذاکرین مجلس اور سامعین مجلس کو حسین ابن علی کی طیب الطاہر اماں کی بارگاہ سے خدا اس پرخلوص عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے. محترم اور مکرم سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں سن 1430 ہجری کے عشر محرم الحرام کی یہ دوسری مجلس، جس میں سورہ مبارک العروج کی ایک آیہ مجیدہ کو عنوان کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومنین اور مومنات میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. سامعین گرامی قدر، کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب پیغمبر اعظم 40 برس تک مکے کے شہر میں رہے تو کوئی ان کا دشمن نہیں تھا. اپنی امانتیں کافر رسول خدا کے پاس رکھتے تھے، آپ کو صادق مانتے تھے اور امین تسلیم کرتے تھے. اس 40 سال میں ایک دن بھی میرے نبی نے قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھی، حالانکہ قرآن مذہب اہل بیت کے عقیدے کے مطابق ازل سے رسول خدا کے علم میں تھا. لیکن اگر میرا نبی ان 40 برسوں میں قرآن پڑھتا تو ممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھتا کہ یہ قرآن کی پیروی کر رہے ہیں. نہیں، میں سمجھا نہیں سکا. قرآن کہتا کہ سچ بولو، دنیا سمجھتی کہ کیونکہ قرآن نے کہا ہے اس لیے سچ بولا ہے. اللہ نے پہلے کردار رسول کا پیش کیا، پھر قرآن نازل کیا، تاکہ پتہ چلے یہ قرآن کی پیروی نہیں کرتا، قرآن محمد کی پیروی کرتا.
خطابت کے چوراہے سے گزرنا نہیں، پیغام پہنچانا ہے۔ تو جو نہیں سمجھے انہیں سمجھانے کے لیے میں اس فکرے کو پھر تبدیل کر دیتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب پہلے انہیں قرآن بن کے دکھا دے، پھر انہیں قرآن پڑھ کے سنا دے۔ پہلے ایک بندہ پہلے اپنی لکھائی ٹھیک کرے، میرے کو نہیں پڑھا جا رہا۔ پہلے قرآن بن کے دکھا دے اور پھر انہیں آپ یہاں شبیب شبیب پہلے قرآن بن کے دکھا دے اور پھر قرآن پڑھ کے سنا دے۔ پہلے اپنا کردار پیش کر، پہلے اپنی سیرت پیش کر، پہلے ان کے درمیان چلتا پھرتا قرآن بن، اور پھر اپنے کردار کے ذریعے سے انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزار کر اعلان کر کے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اعلان رسالت ہونے لگا تو صرف 40 افراد کا مجمع تھا۔ اب میری مجبوری ہے کہ یا علی تیرے کیا کہنے، رسالت کا اعلان ہو تو 40 بندے کافی ہوتے ہیں، ولایت کا اعلان ہو تو 1.5 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرنا پڑتا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان، 40 کافروں میں ایک بولا، ان 40 کے علاوہ تھا وہ، اور اس کے فکرے یہ تھے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے پوری کائنات میں جس کے منہ سے لفظ یا رسول اللہ نکلا وہ میرا علی تھا۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی۔ تو اب کائنات میں قیامت تک جو بھی یا رسول اللہ کہے سمجھنا علی کی سنت پر عمل کر رہا۔ اور اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے، جس نے سب سے پہلے یا رسول اللہ کہا وہ علی ہے، اور جس نے سب سے پہلے یا علی کہا وہ نبی ہے۔ جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ علی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، جو یا علی کہتا ہے وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اور اب یہ ہمارے بھائیوں کے مولوی صاحبان میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے مولانا شبلی نعمانی، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ واقعہ سچا ہے، واقعی رسول نے علی سے کہا تھا کہ میں تجھے اپنا وزیر بناؤں گا، لیکن کہنے لگے کہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ اچھا بھئی واقعہ سچا ہے تو حقیقت سے تعلق کیوں نہیں؟ کہا وہ تو رسول نے تھپکی دی تھی۔ تھپکی سمجھتے ہیں کہ بچے سے کہا کہ پاس ہو کے دکھاؤ، موٹر سائیکل لے کے دوں گا، پھر لے کر نہ دی۔ میں نے کہا کتنی احمقانہ بات ہے، سچے نبی کے پوری زندگی میں کل وعدے ہی 2 ہیں۔ پہلا وعدہ ہے عمل کرو جنت لے کر دوں گا، دوسرا وعدہ ہے مدد کرو وزیر بناؤں گا۔ اگر اس نے مدد کرو وزیر والا وعدہ تھپکی دی تھی تو کتنا مزہ ہے کہ جب قیامت والے دن مولوی صاحبان نماز روزے کی گٹھڑیاں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رسول کے پاس جا کے کہیں یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، اور اب جنت کا وعدہ پورا کیجئے، اور رسول آگے ہنس کے کہیں کیسی جنت، کہاں کی جنت، میں نے تو بس ایسے تھپکی لگا کے تمہیں عبادت۔
سمجھے نہیں ہم علی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن دیکھیے نا علی کی عمر صرف 10 سال تھی، علی بچے تھے۔ ایک علی بچے تھے، نبی تو بچے نہیں تھے۔ علی نے وعدہ کیا میں مدد کروں گا۔ توجہ، اب علی کے لیے ممکن ہے کہ وعدے سے پھر جائے۔ مثال دے رہا ہوں، ہجرت کی رات رسول نے فرمایا یا علی میرے بستر میں سو جاؤ۔ علی کہہ دیتے یا رسول اللہ میں اس وقت بچہ تھا، مجھے پتا نہیں تھا یہ اتنا مشکل کام ہے، یہ تو بچہ ہو کے وعدہ نبھائے اور وہ رسول ہو کے وعدہ نہیں نبھائے گا۔ اب کیونکہ پورے مجمع میں سے ایک علی بولا تھا، یہ پہلا فقرہ ہے جو میں اپنے موضوع کے متعلق کل کی تقریر کے بعد آج کہنے لگا۔ ایک علی بولا، دل جل گئے۔ سب نے سوچا کہ اگر یہ نہ اٹھتا تو رسالت تو ناکام ہو گئی تھی، یہ کیوں اٹھا؟ یہ علی کی دشمنی کا بیج پڑ گیا۔ پہلی ریزن یہ پیدا ہوئی کہ اگر علی نہ اٹھتا تو رسول کی تقریر آج بھی ناکام ہو جاتی۔ یہ پہلا دن تھا کہ لوگوں کے دلوں میں علی کی دشمنی کا، علی کے بغض کا بیج پیدا ہو گیا۔ وہ دشمن بن گئے، ہمیں محبت ہو گئی۔ اگر یہ نہ اٹھتا تو رسول کی مدد کرنے والا کون تھا؟ اس ایک نے اٹھ کے رسالت کی لاج رکھ لی، اس ایک نے اٹھ کے رسالت کی بات رکھ لی۔ اب دونوں صورتیں شروع ہو گئی۔ پہلے بیج بڑھتا ہے، ادھر محبت کا بیج بڑھ گیا، ادھر دشمنی کا۔ اب رسول چل رہے ہیں، کافروں نے اپنے بچوں کو بلایا، کہنے لگے دیکھو اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، بدلہ لے کے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا بدلہ کیسے ہوگا؟ کہا پتھر مارو۔ الزام 3 لگائے رسول پر۔ پہلا الزام شاعر ہے، شاعر تو بس ایسی ہوا میں باتیں کر دیتے ہیں، لہذا اس کی باتوں میں یقین نہ کریں۔ دوسرا الزام مجنون ہے، معاذ اللہ پاگل ہے، تاکہ بچے اس کی بات نہ سنیں۔ تیسرا الزام ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اب تینوں الزاموں کی وجہ سن لیجئے۔ پورے معاشرے میں افراد ہوتے ہیں 3 قسم کے، یا مرد یا عورت یا بچے۔ مجنون کہا تاکہ بچے پتھر ماریں، شاعر کہا تاکہ مرد بات نہ سنیں، جادوگر کہا تاکہ عورتیں ڈر کے بھاگ جائیں۔ اللہ نے کہا یہ کافروں کا بندوبست ہے، تو اب میرے حبیب میرا انتظام بھی سن لے۔ میں بچوں کے مقابلے پہ علی دوں گا، عورتوں کے مقابلے پہ خدیجہ دوں گا، مردوں کے جواب کے لیے ابو طالب ادا کروں گا۔ سلامت رہو اب حیدری آباد رہو۔ میں تجھے بندوبست کر کے دوں گا، کس کی مجال کے تیرے پیغام کو روک سکے۔ اب بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انہیں پتھر مارے اور وہ واپسی میں مارے تو پاگل ہونا کنفرم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کو مارا۔ 2-3 بچوں نے رسول کو تنگ کیا، رسول سیدھے ابو طالب کے پاس گئے، چچا نصرت کیجئے۔ کافی فکر نہ کر۔ اس نے کافروں کو بلایا، کمی ہوتا تو کسی کے دروازے پہ جاتا، زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آیا۔ سردار تھا، اپنی پاس بلایا، کہا یہ تمہارے بچے میرے بھتیجے کو تنگ کرتے، انہیں منع کرو۔ وہ بھی پورے دنوں کے تھے، کہنے لگے واہ ابو طالب، سرکار بچے جو ہوئے، یہ لفظ یاد رکھنا، کیا جواب دیا کافروں نے؟ بچے جو ہوئے، سرکار نے فرمایا دفع ہو جاؤ۔ علی جی بابا ادھر آؤ،
جو آنکھ رسول کے خلاف اٹھے وہ سلامت نہیں رہنی چاہیے. میرا مولا مجھے توفیق دے میں ابو طالب کا علی کی گھٹی میں ڈالا ہوا سبق پڑھ سکوں. علی جو ہاتھ رسول کی طرف اٹھے وہ سلامت نہیں رہنا چاہیے. علی کی گھٹی میں ابو طالب نے یہ بات ڈال دی کہ جو دشمن رسول ہے تو نے اسے نہیں چھوڑنا. بس علی نے باپ کا سبق سنا, کھجوریں کھاتا گیا, گٹھلیاں جیب میں رکھتا گیا. لوگ سمجھتے تھے بچے کا کھیل ہو رہا ہے, کسی کو کیا خبر کہ حفاظت مصطفیٰ کا اسلحہ جمع ہو رہا. حفاظت مصطفیٰ کا اسلحہ جمع کر کے آگے آگے رسول, پیچھے پیچھے علی. لوگ کہتے ہیں رسول کا سایہ نہیں تھا, تمہیں نظر نہیں آیا. نبی کے 2 قدم پیچھے سایہ بن کے علی چل رہا تھا. جیسے ہی رسول آئے, اب دیکھیے 1 2 3 بچوں کو سنبھالنا آسان ہے, لیکن 5 6 7 8 9 10 ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اب انہوں نے پہلے تو بدتمیزی کرنا چاہیے, علی نے تمیز سے انہیں سمجھایا, دیکھو ایسا نہ کرو, دیکھو مہنگا پڑے گا, مڑ جاؤ. وہ ٹھیک نہیں ہوئے. اب انہوں نے کیا کیا, یوں اب میری طرف دیکھیے گا جو دیکھ سکتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک لڑکے نے پتھر اٹھایا, علی نے یہاں روکا, پھر یہاں ہاتھ پہنچا, علی نے پھر روکا. اب جب اس کا ہاتھ یہاں پہنچا تو علی نے گٹھلی نکالی اور گٹھلی پھینکی. نہ پتھر رہا نہ ہاتھ. جی اور سلامت رہو. نہ پتھر باقی رہا نہ ہاتھ. 2 3 بچے آئے, علی نے 2 3 گٹھلیاں پھینکی. 5 7 آئے, علی نے 2 3 اور پھینکی. بس جس کے ماتھے پہ لگتی تھی ادھر نکل جاتی تھی, جس کے بازو پہ لگتی تھی ہاتھ ساتھ لے جاتی تھی, جس کے کان پہ لگتی تھی کان ساتھ لے جاتی تھی. آج مولوی کہتا ہے یہ اپنی مجلسوں میں الف لیلا کی کہانیاں سناتے ہیں. کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی آنکھ نکلی, کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ماتھا پھوٹا, کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ہاتھ ٹوٹا. تم نے قرآن نہیں پڑھا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اگر کنکری سے لشکروں کا ستیہ ناش ہو سکتا ہے تو یہ گٹھلی بھی تو ید اللہ نے پھینکی ہے. یہ گٹھلی پھینکنے والا بھی تو ید اللہ. بڑے زخمی کافروں کے بچے لہو لہان اپنے اپنے گھروں میں آئے. امریکہ کی ایک بہت بڑی تحقیق والی کتاب میں یہ تذکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی عورت گنگی ہوتی. کیوں؟ ان کا حق نہیں مانتی, ساری زندگی چپ رہ کے گزار دیتی. لیکن ایک بات کی گواہی دینا, یہ چپ رہنے والی عورت بھی اپنے بچے کی خاطر گھر سے باہر لڑنے آ جاتی. تو جب ہمارے علاقے کی عورتیں قبلہ اپنے بچے کے لیے لڑنے کے لیے باہر آ جاتی ہوں تو خیر سے عرب کی عورتیں جو ویسے ہی گھر سے نکلنے کی شوقین ہوں, جو میدان جنگ میں کمانڈر ان چیف رہ چکی ہوں, وہ اپنے بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلی. اب علی اور ابو طالب سے لڑنے کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن تاریخ کہتی ہے بچے زخمی ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھی مندروں میں, اے لات علی سے بدلہ لے, اے منات علی سے بدلہ لے. بھئی مسلمان عورت اللہ کو پکارے گی, عیسائی عورت مریم اور عیسیٰ کو بلائے گی. یہ بت پرست تھی, کسی نے لات کو پکارا, کسی نے منات کو پکارا, اور کہتی کیا تھی, لات علی سے بدلہ لے, منات علی سے بدلہ لے. اور بہت چپ کر کے اپنی زبان پہ زبانی سے کہہ رہے تھے چپ کرو, شکر کرو, ابھی علی کا رخ تمہاری طرف ہے. اس دن سے ڈرو جب علی ہماری طرف. نہ لات بچے گا نہ منات بچے گا. اور اب جب شوہر گھر آئے تو بیچاری تڑپی, کسی نے کہا بھی صحیح, کھانا نہیں دوں گی,
پہلے ہاشمیوں سے بات کر کے آؤ. ہائے میرا لال. اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں. عام بندے کا قبلہ بچہ مار کھا کے آ جائے حالات اور ہوتے ہیں. پہلوان کا بچہ مار کھا کے آ جائے اس کی طرف اور ہوتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے بسم اللہ ہی تیری مار کھان نال ہوئی ہے, اب ساری زندگی مار ہی کھاتا رہے گا. پہلا کافر پہلے زخمی بچے کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا اندر آ گیا. حضرت عمران تشریف فرمائے. باہر سے گھر والی نے تو بھیج دیا تھا, آگے ابو طالب تھا. کیسے آئے ہو؟ سلام کرنے. سرکار سلام. اچھا بیٹھ جاؤ. اور زخمی بیٹے کو لے کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور بچہ بھی آ گیا اپنے باپ صاحب. اب دونوں خسر پسر کرنے لگے. کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ تم کیسے آئے ہو؟ ان کے ادھر بھی یہ آگے لگی ہوئی. یہ بھی زخمی ہے. 2 3 4 5 6 7 کافی سارے کافروں کے بچے آ گئے. اب جو کافی سارے اکٹھے ہوئے تو اب ذرا ہمت پیدا ہوئی, لیکن سامنے ابھی بات نہیں کی. اشارہ کیا کہ ذرا باہر آؤ. سارے باہر آ گئے. اب ایک بزرگ تھا وہ کھڑا تھا, اس نے بچے اکٹھے کیے. تمہیں کس نے مارا؟ اور تمہیں؟ علی نے. تمہیں؟ سارے بچے علی علی کرنے لگے. مجھے بھی علی نے مارا, مجھے بھی علی نے مارا, مجھے بھی علی نے مارا. اب وہ بڈھا پریشان ہو گیا, سمجھدار تھا. اس نے کہا نہیں نہیں تم پریشان ہو رہے ہو, بے وقوف چول جائے. اتنے ساروں کو اکیلا علی کیسے مار سکتا ہے؟ محمد نے کچھ کہا تھا؟ نہیں, وہ تو چپ کر کے کھڑے تھے. حمزہ آ گئے تھے؟ نہیں وہ نہیں آئے. تم 60-70 وہ اکیلا علی. خدا کی قسم تھا کافر لیکن وہ بچہ بڑا کام کا تھا. آگے بڑھ کے کہتے ہیں او بابا جی ہم سارے سچ بول کے کہتے ہیں کہ جب علی نے ہمیں مارنا شروع کیا تو ہم دونوں آپس میں ہم نے ایک معاہدہ کیا کہ تو ادھر بھاگ, تو ادھر بھاگ, تو ادھر بھاگ, تاکہ سب کے پیچھے علی نہ جا سکے. لیکن لات کی قسم اس کے پیچھے بھی علی تھا, اس کے پیچھے بھی علی تھا, اس کے پیچھے. بٹھا دل ملایا. ہاں جادوگر تو ہیں یہ ہاشمی جادوگر تو ہیں. آؤ چلو ابو طالب سے بات کریں. اب سب کا دے. ابو طالب تیرے بچے نے ہمارے بچوں کو زخمی کیا ہے. ابو طالب ہنسنے لگے. کہا ہمارے بچے زخمی ہو گئے آپ ہنستے ہیں. پر میں کیا کہوں, بچہ جو ہوا جو ہے یا نہیں آپ کل تم نے کہا تھا, آج عمران نے کہہ دیا. اب یہ زخمی بچے بڑے ہو کر رضی اللہ بنے. یہ جو زخمی بچے تھے یہ جب بڑے ہوئے پھر یہ رضی اللہ بن گئے. اب یہ علی سے محبت کرتے ہیں. وہ جو پچھلا بیج تھا اس کی کونپلیں نکل آئیں. وہ دشمنی والی. اب یہ کونپلیں باہر نکل آئیں. ہمارے بچوں کو مارا ہے علی نے, بدلہ لیں گے. اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا. وہ بچے بڑے ہو گئے, زخمی بچے, اور علی کی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ان بچوں نے مل کر تہیہ کیا کہ رسول کو بستر پہ قتل کر. کچھ بابے کھابے بھی ساتھ مل گئے, کچھ یہ بچے کچے بھی مل گئے. ساروں نے منصوبہ بنایا کہ دیکھو ایک آدھ مارے گا تو بنی ہاشم بدلہ لے لیں گے. سارے قبیلے اکٹھے ہو جاؤ, کس کس سے بدلہ لیں گے. ایک ہاشمی بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا, ابو لہب.
پورے قرآن میں اکلوتا کافر ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے. ایک حرام جانور ہے پورے قرآن میں جس کا نام ہے، وہ جس کا نام مولوی کہتا ہے نہیں لینا چاہیے. قرآن میں کھڑا ہے خنزیر وَلَحْمٌ خنزیر، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. اس آیت نے مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو بڑا فائدہ دیا. جب مولوی نے کہا تو او اسماعیل شکر کر رسول کی جالی چومنے پہ پابندی ہے. قبلہ نے کہا کیوں؟ اور کہ شیعوں کا بڑا گھاٹا تھا. کہ وہ کیسے گھاٹا سمجھتے ہو؟ نقصان، شیعوں کا بڑا نقصان تھا. کہ وہ کیسے؟ اسے کہا جالی ایک ہے، ہمارے بھی کٹھے ہیں. تم رسول کی جالی سمجھ کے چومتے، ہمارے بھی ساتھ چومے جاتے. نمبردار صاحب اسماعیل صاحب ہنسنے لگے. قبلہ نے قرآن اٹھایا، مولوی کو کہا چومش ہے، اس نے قرآن کو چوما. اسماعیل صاحب ہنس کے کہتے ہیں اس میں تو خنزیر کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سمجھ آئیے بات یا نہیں ہے؟ اس میں تو فرعون کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو نے قرآن چومنے سے پہلے فرعون والا صفحہ پھاڑ لیا تھا. اور ہے یا نہیں؟ یہ خنزیر کا نام کیوں لکھا؟ یہ ہے تو حرام، عادتیں اس کی حلال جانوروں والی ہیں. تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو نامزد کر دیا. ابو لہب تھا تو کافر، خاندان اس کا اچھا تھا، کہیں کسی کو دھوکہ نہ ہو اس لیے اس کا نام قرآن میں لکھ دیا. یہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. ساتھ میں پوری رات کافر جاگے. آج کل رات جاگنا بڑا آسان ہے، لائٹیں ہیں، روشنیاں ہیں، رونق ہے، ٹی وی ہے، سب کچھ موجود ہے. اس زمانے میں رات جاگنا، 30-40 سال پہلے بھی جو رات جاگتے تھے انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا. کوئی جاگتا ہوتا تھا تو بندے پوچھتے تھے بھی خیر ہے. آپ کوئی سونے لگے بیچارہ 8-9 بجے، تب اس سے بندے پوچھتے ہیں تیری طبیعت تو ٹھیک ہے. غور ہے یہ پوری رات جاگنا. اس میں مجھے اعتراض نہیں کہ آپ رات کیوں جاگتے، جاگیے. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی خوبصورت صلوات پڑھو جیسے حسین ذہنوں میں خوبصورت. صلی محمد. دیکھیں شریعت پہنچانے والے کا کام نافذ کرنا نہیں، پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی بھی فرماتے ہیں ہمارا کام بس کھول کھول کے پہنچا دینا ہے. اسلام آپ کے پوری رات جاگنے پر اعتراض نہیں کرتا، اسے کوئی اعتراض نہیں. آپ پوری رات جاگیے، دن کو بھی مت سوئیے، جاگ سکتے ہیں جاگیے. لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ جو پوری رات جاگے اور صبح کی نماز نہ پڑھے اس کا رات کا جاگنا حرام ہے. توجہ فرمائیے نہیں فرمائی؟ چلے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. ناصر عباس نے پوری رات مجلسیں پڑھی اور ماتم کیا، چھپے داری کرتا رہا. یہ اتنا اچھا عمل ہے. حسین خوش، حسین کی اماں خوش، حسین کا نانا خوش، حسین کا بابا خوش، حسین کا بھائی خوش. ماتم کیا. صبح کی نماز ہوئی تو تھکا ہوا تھا، سو گیا. اب یزید خوش. دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیے جا سکتے. غور ہے یا نہیں؟ اب جڑے چپ ہو تو وارث کوئی نہیں گل. غور ہے یا نہیں ہے؟ دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیے جا سکتے. یا دو رنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا حسینی بن یا یزیدی بن. اب یزید خوش ہوگا کہ ساری رات جاگا تھا ناصر عباس،
صبح کی نماز نہیں پڑھی، کیوں خوش ہوگا کہ پوری رات جو حسین کا بندہ تھا وقت میرا ہو گیا، صبح میرا ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اب حسین روئیں کہ میرے بندے نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اپنے کو تکلیف ہوتی ہے، مولوی پیسے کے لیے نماز پڑھاتا ہو اس کی بات نہیں ہے، صحیح معنی میں مولوی ہو اور اس کا بیٹا نماز نہ پڑھے اسے دکھ ہوگا۔ اور کوئی حسینی ہو اور نماز نہ پڑھے، مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے۔ حسینی بنو، حسینی، بسم اللہ، مجلس مکتب حسین، نماز مقصد حسین۔ قبلہ نے فرمایا تو ایک فکرہ اس کی تشریح میں اور بھی ہے، دیکھو ایک ہوتی ہے مارکیٹ، ایک ہوتی ہے فیکٹری۔ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چھوٹے بچوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ فیکٹری میں مال بنتا ہے، مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹوپی بنی ہوگی کسی فیکٹری میں، بکنے آئی ہوگی مارکیٹ میں۔ میں گیا دکان سے مارکیٹ سے لینے کے لیے، میں نے کہا ٹوپی ہے، اس نے کہا فیکٹری سے نہیں آ رہی۔ توجہ کر، تیری بھی تو ٹوپی ہے کہ نا، ہولی میں توجہ کر، تو اپنی ٹوپی سمجھ رہی ہے۔ دیکھیے میں نے کہا محرم آ رہا ہے بھائی مہربانی کرو۔ اب جب میں آگے گیا فیکٹری میں تو اتنی ٹوپیاں تھیں کہ جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے ساتھ والا گودام بھی کرائے پہ لے رکھا تھا ٹوپیاں رکھنے کے، تو اب یہ معاملہ خراب ہے، یا کاریگر خراب ہے یا مال ناقص ہے یا سپلائی نہیں ہو رہی۔ فیکٹری میں ہے تو مارکیٹ میں ہونی چاہیے۔ مجھے امام حسین کے روضہ اطہر کی قسم، مجلسیں آل محمد کی فیکٹریاں ہیں، مسجدیں آل محمد کی مارکیٹ ہیں۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ ایک بے نماز بے وضو نجس حالت میں علم اٹھا کے جا رہا ہوں، حسین ایسے خوش ہوں گے، یا ایک نمازی باوضو ہو کر ہاتھ میں علم لے کر چلے، زمانہ دیکھے یہ وہ قوم ہے جو حسین نے تیار کی۔ حیدری وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ حسینی بنو، حسینی، حسین والے بنو، حسین والے۔ حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے تو پھر اس انداز، پوری رات جاگے کافر، پوری رات۔ مقصد کیا ہے؟ رسول کو قتل کر دیں۔ تو اتنے میں دیکھیے کافر کی بھی اچھی بات ہو تو ہم اسے چھپاتے نہیں ہیں۔ ابو لہب کے کافر ہونے میں شک نہیں، لیکن ان میں سے ایک بندے نے کہا میں ذرا دیوار پہ چڑھتا ہوں جھانک کے دیکھتا ہوں۔ ابو لہب نے تلوار کھینچی، تیری ضرورت، قتل کرنے آیا ہوں لیکن ہوں ہاشمی، میں خود دیکھوں گا۔ پوری رات چڑھ چڑھ کے دیکھتا رہا اور سمجھتا رہا نبی ہے۔ شبی بھائی ایک ہے میرا مولا علی، سو جائے تو نبی لگتا ہے، بول پڑے تو خدا لگتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، خطرہ ہے، سو جاؤ۔ خالی سو جاؤ نہیں، خطرہ ہے۔ جو بندے چپ ہیں انہیں پھر سمجھاتا ہوں،
اعلان ہو جائے کہ خدا نخواستہ حضرات مینار پاکستان پر جلسہ ہے اور خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ جڑے چپ ہو تاری تیاری بن تو نہیں گئی؟ کوئی جائے گا؟ آپ سوچو علی کسے کہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا علی سو جاؤ خطرہ ہے، وہ خطروں میں لمبی تان کے سو گیا۔ خالی اس نے ایک فکرہ کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا علی کائنات قربان کروں تیرے الفاظ پر، پوری زندگی حیدر کرار میں پیغمبر کے لیے کیا کیوں کب کیسے اگر مگر کہ الفاظ کبھی نہیں ملتے ہیں۔ یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے کہ جب علی نے رسول سے کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا علی یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ چپ کر کے سو جائیے۔ فرمایا نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا، امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ نعرہ حیدری، سلامت ہو۔ آباد و شاد رہے۔ خطرہ تھا جان کو، کوئی دکھلاؤ جو محمد کا علمدار بنے، سبحان اللہ، عرش پہ جنگ کرے عرش پہ تلوار بنے، بسترے موت پہ تیغوں کے تلے سو جائے، ارے کتنی جرأت ہے کوئی حیدر کرار۔ وہ رسول کے بستر پہ سو گیا، پیغمبر کے بستر پہ سو گیا۔ یا رسول اللہ تکیے رکھ کے نکل جائیں گے؟ ایک طریقہ یہ بھی تو ہے نا کہ نا یوں تکیے رکھیے، طریقہ تو آپ کو بھی پتا ہے، اوپر چادر بچھا دیجئے، یا علی یا علی۔ علی کو سلانا ضروری ہے، خدا کی قسم تاریخی فکرہ کر رہا ہوں۔ فرمایا یوں نکلوں گا تو فرار کہلائے گا، علی کو سلایا ہے تو ہجرت کہلائے گا۔ اس طرح سے گیا ہوں تو ہجرت۔ علی کو سمجھو، علی سے پیار کرو، اس کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ علی کی محبت وہ اکلوتی کرنسی ہے جو قیامت کے میدان میں چلتی ہے۔ جس کے پاس علی کی محبت نہیں ہوگی بھوکا رہے گا، غریب رہے گا، مار کھائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس علی کی محبت والی کرنسی ہوئی، ملک الموت پیر بھائیوں والا سلوک کرے گا۔ جیسے پیر بھائی ہوتے ہیں وہ سلوک کرے گا۔ یہ رسول ہجرت کر رہے تھے اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ بڑا آباد کیا ہاشمیوں نے مدینے کو۔ 60 ہجری میں بھرا ہوا گھر تھا حسین کا۔ برابر کا بیٹا سجاد، جب کٹھے چلتے تھے نا حسین اور سجاد، پتہ نہیں چلتا تھا حسین کون ہے سجاد کو۔ ایک جیسی داڑھی، ایک جیسا قد، ایک جیسا چہرہ، کیونکہ 28 رجب کو حسین بوڑھا نہیں تھا۔ بوڑھے ہونے کی علامتیں 3 ہیں، قبلہ یا بال سفید ہو جائیں، 28 رجب کو حسین کی داڑھی سیاہ تھی، یا کمر جھک جائے، 28 رجب کو حسین کی کمر سیدھی تھی، یا آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے، 28 رجب کو حسین کی بینائی ٹھیک تھی۔ یہ تو نہ ہوتا 10 محرم کا دن، اکبر کی لاش پہ آیا بینائی چلی گئی، غازی کی لاش پہ آیا کمر جھک گئی، اصغر کو تیر لگا سارے بال سفید ہو۔ یہ مجمع خدا اسے نظر بد سے محفوظ رکھے، یہ محنت ہے زینب عالیہ کی۔
یہ مجلس محنت ہے شہزادی زینب عالیہ کی. مقصد شبیر پورا نہ ہوتا اگر زینب ساتھ نہ ہوتی. ہر ایک نے حسین پہ بیٹے قربان کیے، زینب نے حسین پہ نسل. آج حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں، زیدی ہیں، عابدی ہیں، جعفری ہیں، کاظمی ہیں، رضوی ہیں، تقوی ہیں، نقوی ہیں، لیکن زینبی نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا کہ میں بی بی زینب کی. علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ ہمارے مذہب کے ایک جلیل القدر خطیب آل محمد گزرے ہیں. کسی نے پوچھا زیدی صاحب یہ جملہ غور سے سننا جہاں تک میری آواز سے آ رہی ہے، نبیوں پر بھی بڑے ظلم ہوئے زیدی صاحب. کسی کو خنجروں سے قتل کیا گیا، کسی کو آروں سے چیرا گیا، کسی کو پتھروں میں پیشا گیا. کسی نبی کا ماتم نہیں ہوتا، کسی نبی کا چہلم نہیں ہوتا، کسی نبی کی مجلس نہیں ہوتی. حسین کی کیوں ہوتی ہے؟ زیدی صاحب نے رو کے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں. بڑا عظیم نوحہ خان شاعر گزرا ہے، شبی بھائی زکی سرور کوٹی. اس نے ایک نوحہ لکھا، اس میں ایک شعر ہے، نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو، کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی. دنیا میں کوئی ایسی بہن ہوگی؟ کائنات کی ہر مستور کو حق ہے اپنی مرضی کا حق المہر مانگے. جب علی نے پوچھا نا زینب حق مہر میں کیا لکھوانا چاہتی، کہا بابا عبداللہ سے کہو لکھ دے جب حسین مدینہ چھوڑے عبداللہ مجھے ساتھ جانے سے منع نہیں کرے. خدا میری بہنوں کے نصیب نیک کرے، بیٹیوں کے نصیب نیک کرے. حسین کی ماں کا صدقہ خدا تمہیں نہ ماں باپ کے گھر میں کوئی دکھ دکھائے نہ سسرال کے گھر میں. میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے مخاطب ہوں. عربوں میں ایک رسم تھی قبلہ، یہ ہمارے خاندانوں میں بھی موجود ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کئی مختلف طریقوں سے ہو، لیکن عربوں میں یہ رسم تھی شادی کے بعد 3 دن تک اکرم بھائی دلہن کا بھائی دلہن کے سامنے نہیں آتا تھا. ہمارے کئی علاقوں میں ماں نہیں جاتی، وہاں پہ رواج تھا بھائی نہیں جاتا تھا. اور زینب عالیہ نے زندگی میں کوئی دن نہیں گزارا تھا جس دن حسین کے چہرے کی زیارت نہ کی ہو. جناب عبداللہ سے شادی ہو گئی، پہلا دن کائنات میں آیا جب زینب نے حسین کو نہیں دیکھا. پورا دن تڑپتی رہی زینب عالیہ، پہلی رات روتے روتے گزر گئی. اگلا دن آیا یا عبداللہ مسجد میں حسین کے پاس آئے، کہتے ہیں مولا یہ رواج تو دنیا والوں کے لیے ہے، آپ تو عرش کے باسی ہیں، مولا جلدی میرے گھر آئیے ورنہ زینب مر جائے گی. میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں، مدینے شہر میں تھا حسین، بالکل ساتھ تھا حسین، زندہ و سلامت تھا حسین، خالی ایک دن نہیں دیکھا. زینب بے قرار ہو گئی. اللہ جانے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا جب شبیر کا لاشا کربلا کی ریت پر بکھرا پڑا تھا. زینب قید ہو کے جا رہی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بھائی بھی میرا مارا جائے. ماتم کر کے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرائے. ایک خاتون روایت کرتی ہے میں اس دن آئی جب سید روانہ ہو رہے تھے، بڑا رویا ہے مدینہ، بڑا میں پوری ذمہ داری سے علماء تشریف فرمائیں اور علماء سے پوچھے گا بڑا رویا ہے. ایک شخص ہے جو آنکھوں سے نابینا تھا، کانوں سے بہرا تھا، کوئی آواز نہیں سنتا تھا، بس بجلی کی کڑک بھی آتی تھی تو نہیں سنتا تھا. روایت لکھتی ہے بجلی کڑکتی تھی نہیں سنتا تھا، لیکن
اس کو امیر المومنین نے سائس بنایا تھا، اونٹ کی رسی پکڑنے والا۔ جب زینب پہلی مرتبہ کوفے گئی تھی، زینب کا پردہ سمجھ میں آیا؟ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، کانوں سے نہیں سن سکتا۔ مقتل کہتا ہے لیکن اس نے بھی زندگی میں صرف دو آوازیں سنی۔ سنو گے دو آوازیں کون سی ہیں؟ پہلے اس نے اس دن عباس کی چیخ سنی تھی جب حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے، غازی جب حسین بھائی کے جنازے کے سامنے آ کر مدینے والوں سے کہتا تھا نہ مارو میں واپس لے کے جا رہا ہوں۔ جزاک اللہ، او مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ یہ شرم کر کے رونے کے دن ہی نہیں ہے، چیخے مار مار کے رویا کر، اونچی آواز میں رویا کر، ایسے رویا کر بے شک تجھے ساتھ والا دیوانہ سمجھے، لیکن تجھے اس رونے کا پتہ قبر میں جا کر لگے گا، قیامت میں جا کے لگا۔ فاطمہ زہرا ایک ایک آنکھ کے سامنے رومال لے کر آنسوؤں کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، بیوی نذرانے قبول کر۔ دوسرا اس دن اس نے آواز رونے کی سنی جب سید مدینے سے جا رہے تھے، کہتا یہ کیسا شور ہے؟ بیٹی نے بتایا زینب جا رہی ہے۔ تڑپ کے اٹھ کے کہتا ہے انہیں کسی نے روکا نہیں ہے، انہیں کسی نے روکا نہیں ہے۔ ارے اس کی عزت سے تو میں واقف ہوں۔ اس انداز سے بیویاں چلنے لگی۔ عباس نے دکانوں کو بند کروایا، مدینے میں منادی کرائی گئی۔ عباس گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے عباس نے گھوڑے کو دوڑایا۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے غازی فرماتا تھا الحجاب الحجاب، پرندوں گھونسلوں میں چلے جاؤ، وہ باہر آ رہی ہے۔ ماتم بھی کرتے آنا، سنتے بھی آنا، جسے رونا نہ آئے ہائے ضرور کہے، وہ باہر آ رہی ہے۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، ہر بی بی کو اس کے قریبی نے سوار کرایا، ہر بی بی کو اس کے قریبی نے سوار کیا۔ علی اکبر آئے، جناب لیلا کو بٹھایا، حضرت قاسم آئے، بیوی ام فروا کو بٹھایا۔ لیکن جس وقت زینب عالیہ آئی، سارے بنی ہاشم قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ حسین کا امامہ کھول کے گردن میں آ گیا۔ غریب کبھی اندر جاتا تھا، کبھی باہر آتا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب، اب میری طرف دیکھنا جو دیکھ سکتے ہو، جیسے ہی علی کی بیٹی اپنے اونٹ کے قریب پہنچی، عباس اونٹ کے پاس ایسے جھک گیا جیسے نمازی سجدے میں جھکتا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ بی بی مجھ پہ پاؤں رکھ اور محمل پہ سوار ہو جا۔ سجاد نے دایاں بازو پکڑا، قاسم نے حسن کی جگہ اونٹ کی مہار پکڑی، علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا، قاسم درود پڑھنے لگا، حسین یاسین پڑھنے لگے۔ جیسے شریف قاری قرآن کو رکھتا ہے، ایسے اور دیکھو زینب کی عزت کیا ہے۔ اس طرح سے حسین نے، اور مولا تیری جوانی سلامت رکھے، حسین نے زینب کو بٹھایا۔ بی بی زینب کا اونٹ اٹھا، جتنی دیر میں بی بی زینب کا اونٹ اٹھا، حسین اپنے گھوڑے پر، اکبر اپنے گھوڑے پر، سجاد اپنے گھوڑے پر۔ اب جس نے ماتم کرنا میری تو دیکھے، بی بی زینب کے اونٹ نے پہلا قدم اٹھایا، حسین دائیں آ گئے، عباس بائیں آ گئے، اکبر سامنے آ گئے، قاسم پیچھے آ گئے۔ زینب کعبہ بن گئی، ہاشمی طواف کرنے لگے، ہاتھ میں ننگی تلواریں اور صرف ایک فکرہ الحجاب الحجاب، اور ماتم کرنا الحجاب الحجاب۔ یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی 11 محرم، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سر پہ چادر نہ تھی۔ تماشائی زینب کے اونٹ کے گھر تماشا دیکھتے تھے اور رو رو کے کہتی تھی عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہے، عباس مجمع ہٹا۔